پردے پر آپ کافی تفصیل سے گفتگو فرما چکے ہیں، مگر ایک سوال میرے دل میں کھٹکتا ہے، برائے مہربانی میری کنفیوژن دور فرما دیجئے۔ وہ یہ ہے کہ کیا عورت گھر کی حدود میں محرم مردوں کی موجودگی میں ان کے سامنے ننگے سر یا بغیر دوپٹے کے آ سکتی ہے؟ یعنی باپ، بھائی، بیٹا، بھانجا، بھتیجا اور چچا ماموں کے سامنے کتنا پردہ ہونا ضروری ہے؟ یہ آج کل کے دور کا فتنہ ہے جس کو ماننے کے لیے نئی نسل تیار نہیں ہے، برائے مہربانی وضاحت کیجیے۔ دیکھیں، اس کے لیے جو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہم کہیں کہ یہ حدود مقرر کی ہیں شریعت نے کہ باپ بھائی کے سامنے کتنا جو ہے وہ یہ دوپٹہ سر سے اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا، ایسے ماحول میں یہ سوال ایک تو بات یہ ہے کہ ایسی کہ حدود شریعت نے مقرر نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ستر اور حجاب، یہ دو احکام ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ستر وہ ہے جس کا چھپانا ہر ایک سے ضروری ہے، اور حجاب وہ ہے کہ جو غیر محرموں سے چھپانا ضروری ہے۔ اب جب ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو عورت کا تو پورا جسم ستر ہے سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ بھائیوں کے سامنے وہ اپنا حجاب اتار سکتی ہے، وہ اپنا ستر نہیں کھول سکتی۔ اب اس ایسی صورتحال میں کہ جب ہم ان خواتین کو دیکھتے ہیں جو خواتین گلیوں بازاروں میں بھی ایسے لباس میں اور ایسی کیفیت میں ہوتی ہیں جو محرم کے سامنے بھی نہیں کی جا سکتی، تو وہ غیر محرموں کے سامنے پھرتی ہیں، ایسے ماحول میں اس بارے میں رہنمائی دینا یہ واقعتاً ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑی فتنے کی بات ہے کہ آپ ان بچوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ جو بچے گھر میں موجود ہوں تو ان کو آپ کہیں کہ گھر میں بھی آپ باپ کے سامنے اور بھائی کے سامنے اور بچوں کے سامنے آپ جو ہے وہ پردہ نہیں یعنی دوپٹہ نہیں اتار سکتے، تو اس سے ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ کے دل میں کنفیوژن ہے، ذہن میں کنفیوژن ہے، بالکل ٹھیک ہے، درست کنفیوژن۔ میں نے یہ مسئلہ بہت سارے علماء سے ڈسکس بھی کیا، اور جن علماء کو میں اس دور کے اچھے علماء سمجھتا ہوں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، میں نے ان سے بھی یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہے کہ جو شرعی حدود ہیں اگر ان کا آپ ان کو آبزرو کریں اور ان کا خیال رکھیں تو شرعی حدود تو پھر یہ بتاتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے بھی سر کا دوپٹہ نہیں اتار سکتی۔ تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے؟ لہٰذا سب کا خیال یہ ہے کہ جو شریعت نے سینے کے اوپر اوڑھنیاں علی جیوبہن علی جیوبہن بخمرہن، یہ جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینے پر ڈالے رکھیں، تو اس سے یہ استدلال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو محرم لوگ ہیں ان کے سامنے کم از کم اتنا پردہ ہونا چاہیے کہ عورت کے جو نسوانی حسن ہے وہ ظاہر نہ ہو، اور اس کو کم از کم وہ چھپا کے رکھے۔ اگر سر پہ دوپٹہ نہیں رہ سکتا کوشش کرے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی، لیکن اگر باپ اور بھائی کے سامنے سر پہ دوپٹہ نہیں رہ سکتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنی گنجائش دی جانی چاہیے آج کل کے ماحول میں بطور خاص۔ لہٰذا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ پھینک دے اور دوپٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب دوپٹہ پھینکے گی تو اس سے پھر صرف سر ننگا نہیں ہوگا بلکہ نسوانیت جو ہے وہ ظاہر ہو کے آئے گی، تو اس بات کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے کہ اس طرح کا لباس پہن کے یا اس طرح کی کیفیت میں محرموں کے سامنے بھی آیا جائے، گویا پھر ستر کے اظہار کا موقع ہوگا اور ستر ظاہر کرنا وہ گناہ ہے۔ لہٰذا کوشش تو کرنی چاہیے، نٹ شیل یہی بات ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچیاں گھر میں بھی دوپٹہ لیے رکھیں، لیکن اگر دوپٹہ نہ بھی سر پہ ہو تو کم از کم سینے پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، اور عورت کا جو نسوانی حسن ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ نسوانی حسن سوائے شوہروں کے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ یہی حدود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست تفہیم عطا فرمائے۔ بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے اپنے لباس کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنے ستر کی حفاظت کرنی ہے تو جتنی میکسیمم حد ہو اس کی حفاظت کرنے کی اس حد تک جانا چاہیے، اور جب انسان کے ہاتھ سے باہر ہو وہی جو الا ما ظاہر منہا، جو خود سے ظاہر ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے الا ما ظاہر منہا، تو ظاہر ہے گھر میں رہتے ہوئے بہت دفعہ دوپٹہ اتر جاتا ہے، بہت دفعہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، تو یہ گویا انشاءاللہ
ان صورتوں میں آئے گا جو معاف صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے.